اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ایکیو ہے اور میں آج جو واقعہ آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے دمبے کی قربانی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اردو سٹوری سپون کے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ یہاں میں آپ کو سناؤں گی ہر روز مزے مزے کی کہانیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی اور رسول تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو بھی دوسرے انبیاء کی طرح مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا، اور آپ علیہ السلام ہر آزمائش و امتحان پر پورے اترے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ نمرود نے آپ علیہ السلام کو بھڑکتی آگ میں ڈلوا دیا، تب بھی آپ علیہ السلام حق کے راستے سے بالکل نہیں ہٹے اور آپ صبر و رضا کی تصویر نظر آئے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے آپ کی جان سے زیادہ پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی، تو تب بھی آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ صبر عظیم کا یہ واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے آپ کے محبوب بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ یہ خواب آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 رات دیکھا۔ نبیوں اور رسولوں کا خواب سچا اور وحی الہی ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت کم عمر لڑکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ بی بی ہاجرہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، مگر کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور بہت عرصے تک اولاد کے لیے دعا کی تھی، جس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، مگر اللہ تعالیٰ اب اسی محبوب بیٹے کی قربانی مانگ رہے تھے۔ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ ایسے بیٹے سے باپ کو کس قدر محبت ہوگی، مگر بات اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی تھی، جس میں کسی بہانے اور اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے پر راضی ہو گئے، مگر بات صرف آپ علیہ السلام کی رضامندی کی نہیں تھی۔ جس کو قربان کر دینے پر آپ علیہ السلام راضی اور تیار ہو گئے تھے، اس کی مرضی کا جاننا بھی ضروری تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کی بات فوراً سمجھ گئے اور فرمایا، بابا جان، اللہ تعالیٰ کی اگر یہی مرضی ہے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ اگلے روز دونوں باپ بیٹے گھر سے نکلے اور دور ایک پہاڑی پر جا پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک چٹان پر لٹایا اور تیز دھار چھری سنبھالی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کے ہاتھ میں ہلکی سی کپکپاہٹ دیکھی تو فرمایا، بابا جان، پہلے میرے ہاتھ پاؤں اچھی طرح رسی سے باندھ دیجئے، پھر اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے، تاکہ ذبح کا منظر دیکھنے اور میرے تڑپنے سے آپ کے ہاتھ میں کپکپاہٹ نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی بات پر عمل کیا اور ابھی گردن پر چھری چلانے ہی والے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، ہاتھ روک لے، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک یہ انتہا کی سخت اور کٹھن آزمائش تھی جس میں تو پورا اترا۔ اب بیٹے کو چھوڑ اور جو تیرے پاس دمبا کھڑا ہے اس کو ذبح کر، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وحی الہی سن کر آنکھوں سے پٹی کھول دی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، جھاڑی کے قریب ایک دمبا موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اسے ذبح کر دیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی اور ایسی مقبول ہوئی کہ اس نے رہتی دنیا تک اس قربانی کو ملت ابراہیمی مسلمانوں کا انداز قرار دے دیا۔ یہ قربانی ہر اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحج کی 10 تاریخ کو دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہے، اور ہر مسلمان پر جو اس کی طاقت رکھتا ہو اس پر فرض ہے۔ ہم اس دن کو عید الاضحیٰ، بقرعید اور بڑی عید کے نام سے جانتے ہیں۔ تو دوستوں، آپ نے اس واقعے سے کیا سبق سیکھا یہ آپ مجھے بتائیں گے، اور اگر میں بیان کروں تو میں نے سیکھا، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے زیادہ اہم کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں موجود ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نہ ملنے یا ملنے کے بعد نہ رہے تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والا میرا دوست ہے۔ تو دوستوں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستی چاہیے تو ہمیں صبر کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہترین دوست کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔